انتظامیہ سن لے، پہلے ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر کے سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں۔ اگر انتظامیہ ایک مکتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی، ہماری بات بھی نہیں سن رہی، ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی، یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے، میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم محرم سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب رہا نہ ہوئے، ایک میٹنگ اور کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں دینا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم پہ خوش نہیں ہے، سیدہ خاتون جنت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس کے ساتھیوں پہ اس لیے خوش ہیں کہ یہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فکر اہل سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ، برطانیہ، امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، آج کا یہ عظیم الشان علماء و مشائخ کا اجلاس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج الحمدللہ بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت میاں تنویر احمد صاحب میرے ساتھ جلوہ گر ہیں، حضرت قبلہ استاد العلماء مفتی لطف اللہ صاحب، استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالغفور الوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے خیبر پختونخوا سے جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا معراج الدین سرگانی صاحب، اور میرے بائیں جانب بھی بڑے بڑے مشائخ اور علماء جلوہ گر ہیں۔ آپ سب حضرات ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی علماء کی جماعت یہاں تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی، اس دن جنازے پہ چند گزارشات پیش کی تھیں بڑے درد دل کے ساتھ، اصلاح کے لیے۔ اب پورے ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس کا بہت اچھا رسپانس، بہت سارے فون مسلسل اس دن سے لے کے آج تک مجھے اہل سنت و جماعت کے ہمدرد، محبت کرنے والے کارکن، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو وہاں گالی دینے والے پیر صاحب کے مرید تھے، اور ساتھ بیٹھ کے گالیوں پہ سبحان اللہ کہنے والے کے مرید تھے، اور انہوں نے بیعت توڑنے کا اعلان کیا، کسی نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے مسلسل۔ جیسے حضرت الوری صاحب فرما رہے تھے اور استاد العلماء شیخ الحدیث قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب فرما کے گئے، صحیح فرما کے گئے ہیں، اپنا بہت بڑا نقصان کیا انہوں نے۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہ گالیاں دیتے رہے۔ ہم اس وقت کارکن تھے اور مسلک کے نام پہ گالیاں دیتے رہے۔ میرا خیال اللہ نے اب آخر میں آ کے ان گالیوں کا بدلہ اس سے لے لیا۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ امام برحق تھے، اور الوری صاحب کو پتہ ہے کہ استاد العلماء حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کی شورا کے اجلاس میں فرمایا تھا کہ یہ اس وقت پوری دنیا اہل سنت کے امام ہیں،
جو ان کی معرفت کے بغیر مرے گا، امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اب فتویٰ دیا، ان کا فتویٰ بھی موجود ہے الحمدللہ۔ بڑے بڑے علماء اس وقت، غزالی زمان حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا نورانی میرے قائد ہیں۔ حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا شاہ میں نورانی میرے قائد ہیں۔ حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب بھکھی شریف والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا شاہ میں نورانی میرے قائد ہیں۔ یہاں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر، اس وقت جتنے اکابر علماء تھے، مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ سب نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پہ متفق تھے۔ اس وقت بھی اس شخص نے مولانا شاہ نورانی کو جلسوں میں گالیاں بھی دیں اور کافر کافر کے نعرے بھی لگوائے۔ یہ آج شاید اللہ نے اس کی پکڑ کر لی۔ اب بہت سارے نوجوان اس وقت جو بہکے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم جو نورانی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کارکن تھے، ہم بھی زیر معتوب تھے، ہمیں بھی سمجھا گیا کہ یہ چونکہ نورانی صاحب کے ساتھ ہیں تو مسلک کے دشمن ہیں۔ اب مسلک کی دشمنی نورانی صاحب کی کیا تھی؟ 1974 میں انہوں نے تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کے مسئلہ ختم نبوت حل کروایا۔ یہی قصور تھا نا۔ ایسی کی بنا پہ اپنوں سے بھی وہ گالیاں کھاتے رہے، لیکن انہوں نے بھی کبھی پرواہ نہیں کی۔ آخری ایام میں آ کے بہت زیادہ علماء ادھر ادھر ہوئے، کر دیے گئے، کیسے اس پہ نہیں جاتا، وہ بھی تفصیل ہے بڑی لمبی۔ کون کون کس طرح حضرت کو چھوڑ کے ضیاء الحق کے ساتھ جاتا رہا، کوئی کسی کے ساتھ جاتا رہا، کوئی کسی کے ساتھ جاتا رہا۔ تو ہمیں شاید اس کی سزا بھی مل رہی ہے اہل سنت کو۔ آج ہم پارا پارا ہو گئے۔ اس وقت اگر ہم ایک قائد کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے تو شاید آج یہ صورت ہمیں دیکھنی نہ پڑتی۔ کاش اس وقت سب اکٹھے ہو کے، اچھا اس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور حضرت مولانا خادم حسین صاحب دونوں ہی حضرت مولانا شاہ نورانی کے کارکن تھے، جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ تھے۔ بڑے بزرگ سارے جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ تھے۔ الوری صاحب کے حلقے کا الیکشن تھا اور میں ان کے حلقے میں ایک چوتھا حصہ حلقے کا میرے ذمہ تھا کہ میں نے وہاں ورک کرنا جا کے، چونگ وغیرہ اور شاہ پور کانجرا اور یہ وہ۔ بہرحال ہم نے کیا، اللہ کا شکر ہے، بے سر و سامان تھے، لیکن بڑی بڑی حکومتیں بھی آ کے رات کو گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے بڑے بڑے لیڈر کے، حضرت صاحب مہربانی کریں، کسی طرح مہربانی کریں۔ ہمیں یہ فرمایا گیا تھا، حضرت مولانا شاہ نورانی نے یہ سبق دیا تھا کہ تنہا بھی رہ جاؤ، کربلا میں امام حسین کی طرح تنہا بھی رہ جاؤ، لیکن اگر حق پہ ہو تو پرواہ نہ کرنا، کسی اکثریت کی پرواہ نہ کرنا۔ آج الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تنہا نہیں ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر کے علماء کی، سنجیدہ فکر علماء کی اکثریت محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کے ساتھ ہے۔ کیوں جی؟ یہ سارا کچھ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ سنجیدہ فکر لوگ، اور ایک طبقہ جس کے بارے میں یہاں بہت میں نہیں سن سکا، کہا گیا، بہت کچھ کہا جاتا رہے گا، جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے لوگوں کے جذبات بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، سیدہ کی شان میں کانفرنس کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلالی صاحب اور ان کے ساتھی معاذ اللہ کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں اور ہم سیدہ کے خادم ہیں، یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب حضرات صاحب الرائے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں ان کی موجودگی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پہ خوش نہیں ہیں، سیدہ خاتون جنت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس کے ساتھیوں پہ اس لیے خوش ہیں کہ یہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کپڑے پہن کے یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرنے والوں پہ خوش نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آج تک سیدہ حضرت سیدنا امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سیاہ لباس پہن کے ماتم کرنے والوں پہ خوش نہیں ہے. 1400 سال بعد آنے والا ایک محبت والا کارکن ایک ادنا غلام. اچھا یہ ایک فلسفہ نیا چونکہ اہل سنت کے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ بس جی سید کی ہر صورت تعظیم کرنی ہے بے شک جھوٹا بھی ہو. ہم سید سچے سیدوں کے، اور سچا سید وہ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سچے دین پہ ہے. اعلیٰ حضرت کے فتوے ہمیں سنانے والوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سارے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بد عقیدہ کو سید ماننا ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں سوال ہوا ان سے، ان کی سیادت کے بارے میں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بد عقیدہ کو سید نہیں مانا. آج جو بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، رافضیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی سیادت سے فارغ ہو گئے ہیں. اب فتوے آتے رہیں گے اس پہ بہت سارے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے جس دن سے ہم ان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان خدام پہ راضی ہیں. یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے جس پہ لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جتنے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیدہ کا نام لے کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں. ڈاکٹر صاحب کئی دنوں تک چیلنج کرتے رہے کہ آؤ بھئی میرے موقف کا علمی دلائل کے ساتھ جواب دو، میں مان لیتا ہوں تمہارا موقف. وہ آج تک موقف نہیں آیا، گالی گلوچ آ رہا ہے. یہ جی فلاں دربار کا سجادہ نشین، یہ فلاں دربار کا سجادہ نشین، یہ فلاں دربار کا سجادہ نشین. تو مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خواجہ غریب نواز کے سجادہ نشین، امام ربانی کے سجادہ نشین تم نہیں ہو، ہم ہیں. وہ کارکن ہیں جو نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کر رہے ہیں. داتا صاحب، غوث پاک، خواجہ غریب نواز کے سجادہ نشین یہ ہیں. یہ جو ان کے دین کے خلاف ہر باطل قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے سجادہ نشین ہیں جی؟ یہ علماء حق ان اولیاء اللہ کے سجادہ نشین ہیں. یہ علماء حق جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جد و جہد کر رہے ہیں. اچھا یہ نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کر رہے ہیں اور مد مقابل نام نہاد سجادہ نشین کتوں کی دوڑیں لگوا رہے ہیں، ریسیں لگوا رہے ہیں. کوٹھیاں زیادہ گلبرگ میں ہیں، ڈیفنس میں ہیں، بہت ساروں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ. جمعہ کے لیے مسجد میں نماز میں آنے کو بھی اپنی سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیر صاحب گاڑی پاڑ لیتے مسجد میں، سمجھتے ہیں کہ عام لوگ غریب لوگ ہیں مسجد میں. تو پیر صاحب تو اب چونکہ بڑے جاگیردار ہیں، ذمہ دار ہیں بہت بڑے، تو مسجد میں آنا تو ان کے کسر شان ہے نا. تو میں نے کہا تمہارا سٹیٹس تمہیں مبارک ہو، جن کے نام پہ کھاتے ہو، جن کے نام پہ یہ عزتیں ملی ہیں، انہوں نے ساری زندگی مسجد میں پڑھی ہے اور انہوں نے مسجد سے محبت کی اور آج بھی مسجد میں آرام فرما ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا پیغام ان کے لیے اس دن کا میرا ان کا ادھار چل رہا تھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ ان میں سے کچھ جواب دے گا، لیکن ابھی تک کوئی جواب آیا نہیں. ادھر ادھر کی باتیں میں سن رہا ہوں، اس میری تقریر کا جواب نہیں آیا. میں نے ان گالیوں کے جواب میں کہا تھا کہ تمہارے بہت سارے جرائم کی فہرست ہمارے پاس ہے، ہم اہل سنت کے مفاد میں خاموش ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے کل مخالفوں کے لیے دلیل بن جائے گی کہ قاری صاحب نے فلاں پیر کے بارے میں یہ کہا تھا، قاری صاحب نے فلاں خطیب کے بارے میں یہ کہا تھا. ابھی تک بھی وہ سارا کچھ سینے میں دبا کے پھر رہے ہیں. تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، واپس آ جاؤ. تمہیں احساس ہو گیا ہے، مجھے بھی خبریں مل رہی ہیں، مجھے پیغام آ رہے ہیں کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں. گالیاں دینے کے بعد احساس ہو گیا. اور دوسری بات سنیں، میں ان تمام حضرات کو مبارک دیتا ہوں جو نارووال میں شریک تھے لیکن انہوں نے آ کے رجوع کر لیا. انہوں نے آ کے نارووال سے واپس آ کے اس فتوے سے رجوع کر لیا.
پیر سید کرامت علی شاہ صاحب، مولانا سعید اسد صاحب اور جو حضرات بھی واپس آ رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دروازہ ہمارا کھلا ہے، حق موقف یہی ہے، آپ حق کے ساتھ۔ پھر آپ کو اب ویسے بھی نظر تو آ جانا چاہیے تھا کہ آپ کو شاباش کہاں سے مل رہی ہے، کیوں جی؟ یہی بہت اہم نقطہ تھا، بہت بڑا اہم نقطہ تو یہ تھا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن سے سرکار ناراض ہو گئے تبوک سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، آپ سب رات کے سامنے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بادشاہ نے ان کو خط لکھا، تمہارے آقا تم سے ناراض ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بڑی عزت افزائی کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن دل چاہا کہ غیر بھی مجھ سے توقع رکھنے لگ گئے ہیں، کاش یہ زمین پھٹ جائے، آج کا دن نہ آتا کہ غیر ہم سے توقع رکھتے۔ اب تمہیں شاباش کہاں سے مل رہی ہے؟ اور یہاں جو سننے والے ہیں وہ بھی میری بات، اور پوری دنیا اہل سنت جہاں جہاں سن رہے ہیں، پہلے بھی وہ خوش تھے، آج بھی خوش ہوں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اور ریاض شاہ اٹ کتے کا ویر تھا۔ ریاض شاہ کو اتفاق مسجد میں لائٹ طاہر القادری کے خلاف گیا تھا۔ جب طاہر القادری نے اتفاق مسجد چھوڑی کیوں؟ پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تھی اور اس کو خطرہ تھا پیپل پارٹی شریف برادران کو پکڑے گی، میں بھی ساتھ مارا جاؤں گا۔ میں نے منہاج القرآن شریف برادران سے بنوا لیا تھا ماڈل ٹاؤن والا، اور پیپل پارٹی کی حکومت آتے ہی قادری صاحب چھلانگ مار کے وہاں چلے گئے میاں برادران کو چھوڑ کے۔ اور اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ کوئی بندہ یار دو اس کی چوٹ کا جو یہاں آ کے اتفاق مسجد میں جمعہ پڑھائے۔ تو کچھ میاں برادران کے حامیوں نے مشورہ دیا کہ ریاض شاہ صاحب کو لائیں پنڈی سے۔ آپ تقریباً اب 20-25 سال ہو گئے شریف برادران کے ایک ملازم کے طور پہ وہاں آ رہے ہیں، اور طاہر القادری کے مقابلے میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی مہربانی سے ان کے دونوں کی بھی صلح ہو گئی اب، کیوں جی؟ حنیف قریشی کی اور عرفان مشہدی صاحب کی بھی صلح ہو گئی۔ عرفان مشہدی صاحب حنیف قریشی کا کلپ نکال کے سن لو جو کچھ اس نے آپ کے بارے میں کہا ہے، اور قریشی صاحب عرفان مشہدی کے کلپ سن لو۔ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ایک کارکن ہوں نا، آخر مدتوں سیاسی کارکن رہا ہوں تو ذہن بہت طرف جاتا ہے۔ میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کو اکٹھے کر دیا گیا ہے، کیوں جی؟ کوئی قوت ایسی ہے جس نے ان کو پکڑ کے اکٹھا کر دیا ہے، جن کا کوئی پروگرام ہے، جو آگے چل کے ملک میں کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور پنجاب کی انتظامیہ میں بیٹھے اچھا اہل سنت کارکنوں کو میں دعوت فکر دے رہا تھا کہ وہ اس پہ غور فرمائیں کہ یہ اکٹھے کیسے ہو گئے، کس لیے اکٹھے ہو گئے۔ معاذ اللہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو اتنی بڑی پاور تھی تمہارے نزدیک کہ تمہیں سب کو اکٹھا ہونا پڑ گیا۔ اشرف آصف جلالی کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ حق موقف پہ کھڑا ہوا تھا، اور کئی سالوں سے وہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور اہل بیت کے دشمنوں کو للکار رہا تھا۔ یہی ایک قصور تھا نا۔ تو وہ سارے جتنے اس فکر کے حامی تھے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اہل سنت کو، عوام اہل سنت کو، کارکنوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ وہ کارکن، وہ مرید قابل مبارکباد ہے جو بیعت توڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اور قافلہ حق میں شامل ہو رہے ہیں۔ یزیدی فوج میں سے ایک شخص قافلہ حسینی میں شامل ہوا تھا، آج تک اس کا نام زندہ ہے، آج تک حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں جی؟ تو میں سارے سنی کارکنوں سے جو کسی نہ کسی طرح کو مرید بن گیا ہے، کوئی شاگرد بن گیا، ان سے کہتا ہوں کہ حضرت حر کی کہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے یزیدی قافلے کا ساتھ چھوڑ دو اور حسینی قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ حسینی قافلہ یہ انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے لیے لڑنے والے، یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست کرم ان کے سر پہ ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ان میں سے بہت سارے حضرات، بڑے بڑے علماء، مشائخ، اہل دل ایسے ہیں کہ جن کو خبر بھی ہو جاتی ہے کہ کس سے خوش ہیں کس سے ناراض ہیں۔ یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر
بے عمل ٹولہ. جو بھی آپ حضرت قبلہ میاں صاحب سے سن رہے تھے نا، شعر پہ داد دے رہے ہیں، ان پتہ بھی نہیں شعر ہے کیا، شعر پڑھا کیا جا رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں، یہ شعر لگ کہاں رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں. کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، جیسے گالیوں پہ واہ واہ کر رہے تھے. ایک طرف جو ہلاک کا ٹولہ ہے اور ایک طرف علماء حق. یہ تو میرا خیال ہے ابھی ڈاکٹر صاحب کی جو حمایت میں ہیں ان میں سے 1% بھی نہیں ہے یہاں. اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فکر اہل سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ، برطانیہ، امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. اور ہم سب بھی یہ اعلان کرنے آئے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. کیوں جی؟ انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. انتظامیہ پنجاب کی اور کچھ وفاق میں بیٹھے ہوئے وہ ذرا بھی میری بات سن لیں. وہ یک طرفہ چل رہے ہیں، ون وے ٹریفک نہیں چلے گی. میں نے کل جمعہ میں بھی کہا تھا ہم نے بڑا صبر کر لیا. اب ون وے ٹریفک نہیں چلے گی، ہمیں روکنا بھی آتا ہے. اگر ہمارا بندہ پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے تو ہم پورے ملک میں کچھ جلوس نہیں نکلنے دیں گے محرم میں. انتظامیہ سن لے، پہلے ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر کے سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں. اگر انتظامیہ ایک مکتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی، ہماری بات بھی نہیں سن رہی، ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی. جلالی صاحب نے تو ایک علمی موقف پیش کیا نا، ابھی حضرت فرما رہے تھے اور حضرت قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب بھی ایک علمی بات کی ہے. جنہوں نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، بلنڈر کیے ہیں، ان کے خلاف آپ کی کوئی کارروائی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ان کی کوئی فیس بکوں کے کلپ بھی چیک نہیں کر رہا. یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے. میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم محرم سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں. ہم محرم سے پہلے اگر ڈاکٹر صاحب رہا نہ ہوئے، ایک میٹنگ اور کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں دینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. لبیک یا رسول. آخری بات، انشاءاللہ میرا دل کہہ رہا ہے، انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا، ہم عدالتی کارروائی بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کارکن، اور میں بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں اس FIR کو چیلنج کرنے کے لیے. انشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر اندر ڈاکٹر صاحب باہر ہوں گے، FIR ٹوٹ جائے گی اور سارے دشمن جو ہیں انہیں انشاءاللہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو 295C کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، انہیں شرم آنی چاہیے. کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب پہ جی 295C لاؤ. 295C کس بات کی بھئی؟ ڈاکٹر صاحب نے کسی کو گالی دی، کوئی توہین آمیز بات کی ہے، کوئی ہلکا لفظ بولا ہے، کس بات کی 295C کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کوئی شرم کرو. پشاور والے واقعے کو آج 15-20 دن ہو گئے، تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. میں عرفان مشری کے بیان کا انتظار کر رہا تھا، میں منور شاہ فراڈیے کے بیان کا انتظار کر رہا تھا. خالد کے حق میں ایک لفظ کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے نہیں نکلا کہ برطانیہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہی پکڑے جائیں گے. اتنے کو تم حق بیان کرنے والے ہو. کیوں جی الوری صاحب؟ اس لیے ایک لفظ بھی خالد کی حمایت میں تمہارے منہ سے نہیں نکل رہا. زبانوں کو چپ لگ گئی ہے اس دن کی کہ اگر خالد کے حق میں بولیں گے تو ایئرپورٹ پہ جاتے دھر لیے جائیں گے. شیر ہو تو شیر بنو نا ذرا. ویزے شیزے تو آنی جانی چیزیں ہیں، ویزوں کی کیا حیثیت ہے؟ جن کے ویزے نہیں ہیں وہ پاکستان میں زندہ نہیں ہیں. اہل حق
اہل حق کا یہ طریق کبھی نہیں رہا کہ وہ چھوٹی چھوٹے مفادات سے ڈر کے. اور شاہ صاحب آپ کا ہوم آفس میں جو کچھ معاملات پڑے ہوئے ہیں ان سے میں واقف ہوں. اب مجبور نہ کریں کہ ہم بیان کریں سارا کچھ. اور پھر منور شاہ صاحب آپ کی جو شکایتیں آپ کے مریدوں نے کی ہوئی ہیں اور ان سے بھی میں واقف ہوں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میرا آپ کا ادھار اللہ نے موقع دیا. اگر آپ اس روش سے پیچھے نہ ہٹے، صلح کی دعوت دے رہا ہوں، واپس آ جائیں اس سے. اگر آپ پیچھے نہ ہٹے تو انشاءاللہ پھر یہ میدان اور یہ سارا کچھ حاضر ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ کریم ہمیں استقامت کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عوام اہل سنت پھر فقیر کا پیغام سن لیں. یہ کوئی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ذاتیات ہے صرف. بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ یہ بولے نہیں ہیں، بولیں گے بھی نہیں. میں پیش گوئی کر رہا ہوں، یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ یہ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے انشاءاللہ. کیوں جی؟ جب کبھی ناموس رسالت کی بات آئے گی، عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کی بات آئے گی، ہم بولیں گے. ہمارے اوپر پہلے بھی پابندیاں ہیں بہت سارے ملکوں کی، اور بھی لگ جائیں تو کوئی فکر نہیں ہے، بولیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں بولیں گے. عوام اہل سنت اسی سے پہچان لیں کہ کون حق پہ ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو ڈاکٹر صاحب جلدی ہمارے درمیان ہوں گے.